السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کے خبرنامے میں آپ جانیں گے غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا معاہدہ کیوں ہوتا جا رہا ہے مشکل۔ رواں ہفتے 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کے باوجود جشن میں کیوں ڈوبا ہے شام؟ کیا ہندوستان میں معمول بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی؟ ہندوستان میں اسلام فوبیا کا خاتمہ کیسے ہوگا ممکن؟ مرکزی وزیر تعلیم کے بیان پر کیوں برہم ہوئے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ؟ اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں، تو دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے اور فاقہ کشی کو مسلط کرنے کا اسرائیلی گھناؤنی کھیل جاری ہے۔ 10 دن ہو چکے ہیں غزہ میں خوراک، ایندھن یا طبی سامان نہیں پہنچا ہے، جس سے فلسطینی آزمائشوں کے ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں۔ اسی درمیان غزہ میں امداد کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے یمنی حوثی گروپ نے ایک بار پھر وارننگ دی ہے کہ ان کی طرف سے اسرائیلی حکومت کو دی جانے والی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ اگر اس وقت تک امداد غزہ میں داخل نہیں ہوئی تو پھر وہ بحیرہ احمر میں اپنے حملے شروع کر دیں گی۔ انہوں نے عرب اور مسلمان حکومتوں پر بھی غزہ میں امداد پہنچانے کی کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہے تو دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے قطر میں مذاکرات کا دور بھی جاری ہے، لیکن اب تک کوئی معلومات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ بند دروازے کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ کیا اسرائیل اور حماس دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے یا پھر جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع پر ہی زور دیا جائے گا، جیسا کہ نتنیاہو لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں؟ لیکن مانا یہی جا رہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیلی سیاست ہے، کیونکہ 31 مارچ کو نتنیاہو حکومت کو بجٹ پاس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر بجٹ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر حکومت خود بخود گر جائے گی اور اسرائیل میں پھر سے انتخابات اگلے 100 دنوں میں کرانے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نتنیاہو دوسرا مرحلہ نہیں چاہتے، جو کہ اصل طے شدہ جنگ بندی کے مطابق ہو۔ لہذا ثالث پہلے مرحلے کو بڑھانے کے لیے درمیانی زمین تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جنگ بندی کی نئی خلاف ورزی کرتے ہوئے وسطی غزہ کی پٹی میں البریج کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 3 حقیقی بھائیوں کے مارے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی رفح پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک اور شہری شہید اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ڈرون نے رفح کے مشرق میں شہریوں کے گروپ پر بمباری کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شہید اور 2 دیگر زخمی ہوئے، جنہیں غزہ کے یورپی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل وسطی غزہ کے پٹی میں شہریوں کے گروپ پر اسرائیلی بمباری میں 3 سگے بھائی شہید ہوئے تھے اور متعدد زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کریں تو اسرائیلی فوج 50 دنوں سے جنین میں شدید فوجی آپریشن کر رہی ہے۔ روزانہ چھاپوں اور گرفتاریوں کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو فلسطینی اسرائیلی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار ہے، تو دوسری طرف فلسطین اتھارٹی بھی اپنے ہی عوام کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اب عباس ملیشیا نے اسرائیلی فوج کو مطلوب ایک فلسطینی نوجوان کا پیچھا کرتے ہوئے اسے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اسے زخمی کیا گیا، پھر اغوا کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ قبل ازیں قابض اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی شہری کو جنین میں فوجی جیپ کے نیچے کچل کر شہید کر دیا۔ وہ حماس نے پولیس کی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس مجرمانہ قتل کو عباس ملیشیا کی وحشیانہ جارحیت قرار دیا۔ حماس نے عباس ملیشیا پر مزاحمتی کارکنوں کا تعاقب بند کرنے پر بھی زور دیا۔ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کی پاداش میں کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے پر فیڈرل جج نے روک لگا دی ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کے حامی غیر ملکی طالب علم محمود خلیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلی گرفتاری ہے اور مزید گرفتاریاں کی جائیں گی، اس طرح کا بیان ٹرمپ کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف ملک بھر میں آوازیں اٹھنے لگی تھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اس کی گرفتاری کی شدید مذمت بھی کی گئی تھی۔ اور پھر جب یہ معاملہ کورٹ پہنچا تو اب عدالت نے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے اور اگلی سماعت بدھ کو ہونے والی ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بی جے پی کے کئی رہنما مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جو کہ نہ صرف سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اقلیتوں کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، خاص کر ایسے موقع پر جبکہ
ہولی کے معاملے پر سیاست کافی گرم ہو گئی ہے۔ یو پی حکومت کے وزیر رگھوراج سنگھ نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو نمازی ہولی کے رنگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ حجاب پہن کر نکلے یا گھر پر رہے۔ شاسن پرشاسن تو مستعد ہے ہولی منانے کے لیے اور جمعے کی نماز بھی ادا کرانے کے لیے، پرنتو کچھ لوگوں کو آبجیکشن ہے۔ وہ لوگ جیسے مہلائیں ان کا حجاب پہنتی ہے تو میں ان سے نویدن کروں گا ترپال کا، جیسے مسجد کو بھی ترپال سے ڈھکتے ہیں تو ترپال کا حجاب بنا لیں اور اس سے وہ لوگ جا آ سکتے ہیں تو اس میں پریشانی نہیں ہوگی اور ان کو آسانی سے اپنی نماز ادا بھی ہو جائے گی۔ اور دیکھیے ہم رنگ کے لیے کسی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 میٹر تک ہی رنگ ڈالنا ہے، 18 میٹر میں رنگ نہیں ڈالنا، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہولی سناتن دھرم کی بہو سنکھیک کی آستھا کا وشے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید اشتعال انگیزی کرتے ہوئے کہا کہ ہولی میں رخنا ڈالنے والوں کی جگہ یا تو جیل ہے یا ریاست سے باہر ہے، ورنہ یمراج کے پاس جانا ہوگا۔ اس طرح کے بیانات نہ صرف ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہولی اور نماز جمعہ کو لے کر سیاست گرمائی ہوئی ہے۔ پہلے تو فرمان جاری کیا گیا کہ پہلے ہولی کھیلی جائے گی، پھر نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد پولیس اہلکار کا بیان سامنے آیا جس میں وہ ہندوتو شدت پسندوں کی زبان بولتے ہوئے ہولی کے رنگ سے دقت ہونے پر گھر بیٹھنے کی باتیں کرتے ہوئے سنائی دی۔ اور اب بی جے پی رہنماؤں کا ایسا فتنہ انگیز بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایسے بیانات ہندوتو شدت پسندوں کو مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے اکسانے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن کیا یوگی حکومت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟ یہ سبھی جانتے ہی ہے کہ بی جے پی کی روایت رہی ہے کہ جو جتنا زہریلا بولے گا پارٹی میں اتنا ہی اونچا مقام پائے گا۔ کئی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ خود جو ہے اس کی مثال ہے۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں ہلدوانی تشدد معاملے میں 22 ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت پر سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ملزمین کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پہلے 50 ملزمین کو ضمانت مل چکی ہے، لہذا انہیں بھی رہا کیا جائے۔ سرکاری وکیل نے معمولی فرق کا حوالہ دیا، جبکہ عدالت نے ریاستی حکومت کو 4 دیگر ملزمین کی مستقل ضمانت پر 4 ہفتوں میں جواب جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس نے معاملے کی جلد سماعت کے لیے خصوصی بینچ بھی تشکیل دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال 8 فروری کو ہلدوانی شہر کے مسلم اکثریتی علاقے میں بدامنی پیدا ہو گئی تھی جب پولیس نے مسجد اور مدرسے کو مبینہ طور پر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کرنے کے لیے قدم بڑھایا تھا۔ انتظامی کارروائی سے قبل پولیس اور علاقے کے لوگوں کے درمیان تصادم ہو گیا جس کے بعد پولیس کی گولہ باری میں 5 مسلم نوجوان شہید ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد پولیس نے 101 مسلم مردوں اور خواتین کے خلاف بھی معاملے درج کر دیے اور ان پر UAPA تک لگا دیا تھا۔ اور سنبھل ضلع کے چندوسی علاقے میں ایک مسجد سے مقررہ حد سے زیادہ آواز میں آزان دینے کے الزام میں امام حافظ شکیل شمسی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے لاؤڈ سپیکر ضبط کرتے ہوئے توہین عدالت اور صوتی آلودگی قوانین کے تحت کارروائی کی ہے۔ رات کی گشت کے دوران کانسٹیبل کو بلند آواز میں آزان سنائی دی جس کے بعد FIR درج کر لی گئی۔ غورطلب ہے کہ حالیہ دنوں میں پولیس اور انتظامیہ کی کارروائیاں جرائم کی روک تھام کے بجائے زیادہ تر مساجد اور مسلمانوں کے امور پر مرکوز نظر آ رہی ہے۔ سنبھل میں شاہی جامع مسجد معاملے کے بعد سے وہاں مساجد پر سختیاں لگاتار بڑھی ہیں، خاص طور پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس دباؤ کے بعد کئی مقامات پر مؤذنوں نے چھتوں سے آزان دینا شروع کر دیا ہے تاکہ بغیر لاؤڈ سپیکر آزان کی آواز دور تک پہنچ سکے۔ بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے پہلے دن لوک سبھا میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے تمل ناڈو حکومت کو بے ایمان کہنے پر زبردست ہنگامہ ہوا جس کے باعث کارروائی ملتوی بھی کرنی پڑی۔ دراصل DMK رکن اسمبلی نے الزام لگایا تھا کہ تمل ناڈو کو PM شری اسکیم کے تحت ملنے والے 2000 کروڑ روپے کے فنڈ کو NEP یعنی کہ نیو ایجوکیشن پالیسی قبول نہ کرنے پر دوسری ریاستوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس پر جواب دیتے ہوئے دھرمیندر پردھان نے ریاستی حکومت کو یعنی کہ تمل ناڈو کی حکومت کو بے ایمان قرار دیا اور کہا کہ وہ طلباء کے مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ وزیر تعلیم کے بیان پر DMK اور کانگریس کے اراکین نے سخت احتجاج کیا۔ DMK رکن کنیموزی نے سہ لسانی پالیسی کو تمل ناڈو کو ناقابل قبول قرار دیا اور مرکزی وزیر کے بیان کو تمل ناڈو کی حکومت اور عوام کی توہین قرار دیا۔ سخت احتجاج کے بعد دھرمیندر پردھان کو معافی مانگنی پڑی جس کے بعد اسپیکر نے ان کے الفاظ کو ریکارڈ سے بھی ہٹا دیا، جس کے بعد DMK اراکین واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ وہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے ایک بیان جاری کر مرکزی وزیر کے تکبرانہ رویے پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ وہ خود کو شہنشاہ سمجھ کر حکم صادر کرتے ہیں۔
انہوں نے ریاستی طلباء کے لیے مختص فنڈ فوری طور پر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ بتا دیں کہ مرکزی حکومت کی سہل ساری پالیسی اور پی ایم شری اسکیم پر مرکز اور ریاست میں اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جو کہ آئندہ انتخابات کے تناظر میں مزید کشیدگی پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ تو حکومت شام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کردوں کی مسلح تنظیم سیرین ڈیموکریٹک فورس یعنی کہ ایس ڈی ایف کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت ایس ڈی ایف کو ریاستی اداروں کے ساتھ ضم کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ دسمبر میں سابق صدر بشار الاسد کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد سب سے بڑی پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں شام کے مختلف گروپوں میں اتحاد پر زور دیا گیا ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ شمال مشرقی شام کے تمام سول اور فوجی اداروں بشمول سرحدی گزرگاہوں، ہوائی اڈوں اور تیل اور گیس کے شعبوں کو شامی حکومت میں ضم کر دیا جائے۔ اس معاہدے میں ایس ڈی ایف نے اسد کے حامی جنگجوؤں سے لڑنے میں حکومت کی حمایت کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے اعلان کے بعد سے کرد اکثریتی علاقوں اور دمشق میں جشن کا ماحول ہے۔ وہیں خبر پھیلتے ہی دمشق میں بھی لوگ شامی جھنڈوں کے ساتھ گھروں سے باہر نکل آئے اور اس پیش رفت کا جشن منانے لگے۔ قابل ذکر ہے کہ کرد فورسز شمال مشرقی شام کے حسکہ، دیر الزور اور ارقہ سمیت زیادہ تر حصے پر قابض ہے اور برسوں سے اپنی نیم خود مختار حکومت چلا رہے ہیں۔ وہیں شامی حکومت نے پرتشدد جھڑپوں کے بعد معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف فوجی آپریشن بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق بشار الاسد کے مضبوط گڑھ لتاکیہ اور طرطوس میں خطرات ختم ہو گئے ہیں، جس کے بعد فوجی کارروائی بند کی جا رہی ہے۔ جمعرات سے جاری تشدد میں تقریباً 1,500 افراد کے مارے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔